اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی تو پیارے طلباء، آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو اس سیگمنٹ میں سے پہلا حصہ جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ باب جو ہے چھٹا شروع ہوا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے حضرت جناب زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت میں سے، اہل بیت اطہار میں سے بڑے عظیم شخص کی حالات زندگی کو پڑھا اور سبق سے مشق کو اچھی طرح دیکھا۔ اب ہم جو ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو کی حالات زندگی کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جلدی سے سبق کو ریڈ کر لیتے ہیں، اس کو ریڈ کرنا بہت ہی ضروری ہے، آپ کے امتحان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ اور کنیت ابو موسیٰ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام قیس اور والدہ کا نام طیبہ، ٹھیک ہے جی، طیبہ تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن کے رہنے والے تھے۔ آپ کا تعلق یمن کے مشہور قبیلہ اشعار سے تھا، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک تو یمن کے رہنے والے تھے، اور اشعری ان کو کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ ایک قبیلہ تھا اشعار یمن سے، تو اس کی طرف اس قبیلے کے یہ چشم و چراغ تھے، اس لیے اشعری مشہور ہوئے، اسی وجہ سے آپ اشعری مشہور ہوئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائیں، یعنی کہ انہوں نے خود دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ میں وفات پائیں۔ قبول اسلام یعنی انہوں نے اسلام کس طرح قبول کیا، ٹھیک ہے۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کا سورج طلوع ہونے کی خبر سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راہ حق کی تلاش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنے خاندان کو دعوت دینے کے لیے یمن لوٹ گئے۔ آپ کی کوشش سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے 50 افراد نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے ایک جماعت کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب آپ فتح خیبر کے بعد مدینہ واپس آ رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کرتے ہوئے فرمایا، یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو اور تنگی نہ کرو، وبشروا اور خوشخبری دو، ولا تنفروا اور نفرت نہ پھیلاؤ، وتتابعوا ولا تختلفا، ٹھیک ہے جی، آپس میں اتفاق رکھنا اور اختلاف نہ کرنا۔ یہ نصیحتیں آپ نے کی جب یمن کی طرف ان کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ حجۃ الوداع میں شرکت، یعنی جو آپ نے آخری حج کیا نا، آخری الوداعی حج، اس میں ان کی شرکت کیسے ہوئی ہے وہ حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے سے یمن حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، یمن سے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبداللہ بن قیس، کیا تم حج کے ارادے سے آئے ہو؟ عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیت کیا کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ ارشاد فرمایا قربانی ساتھ لائے ہو؟ عرض کی نہیں۔ حکم ہوا تو طواف اور سعی کر کے احرام کھول دو، ٹھیک ہے جی، طواف اور سعی کر کے احرام کھول دو جی۔ حج کی یہ کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ حج کی ایک قسم ہوتی ہے حج قران، حج افراد۔ شاید اب آپ کو اس چیز کی سمجھ نہ آئے، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ حج افراد، حج قران اور حج تمتع، ٹھیک ہے۔ افراد حج وہ ہے جو اکیلا ہوتا ہے، حج قران حج اور عمرہ ساتھ ملا دیتے ہیں، اور حج تمتع جو ہے وہ حج اور عمرہ جو ساتھ ملاتے ہیں، اور حج تمتع ایک ہی سفر میں دونوں جو ہے نا، حج بھی اور عمرہ بھی ایک احرام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ مسئلہ ہے حج کی اقسام کا، ٹھیک ہے۔ کار حائل نمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ اور کوفہ کا والی مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نہامد اور اصفہان کے علاقے فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کیے۔ بصرہ میں آپ نے ایک نہر تعمیر کروائی جو نہرابی، ٹھیک ہے، نہر رابی موسیٰ کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے جی، نہر ابی موسیٰ کے نام سے، ٹھیک ہے۔
یہ لفظ میں نے کچھ اس طرح پڑھا ہے، لیکن اس سے اس طرح ہے کہ نہر ابی موسیٰ، ٹھیک ہے، ابی موسیٰ کے نام سے مشہور، کیونکہ ان کا نام تھا ابو موسیٰ، تو یہ نہر بھی ابو موسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ اخلاق و آداب، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نہایت متقی اور پرہیزگار اور نیک سیرت صحابی تھے۔ خشیت الہی، اتباع رسول، توکل، شرم و حیا، امت مسلمہ کی خیر خواہی، سادگی، خدمت رسول، تقوی اور پرہیزگاری آپ کی سیرت کے نمایاں اوصاف تھے۔ آگے چلتا ہے جی فضل و کمال، ان کی فضیلت اور کمال، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو بارگاہ رسالت میں آپ نے خاص قرب حاصل تھا۔ آپ ان 6 افراد میں سے تھے جن کو عہد رسالت میں فتویٰ دینے کی اجازت تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، ابو موسیٰ سر تپا علم کے رنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ اشاعت اسلام، قرآن و سنت اور اشاعت اور اسے دوسرے تک پہنچانے کے لیے آپ زندگی بھر کوشاں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا اصول تھا کہ جو کچھ کسی کو معلوم ہے وہ ضرور دوسروں تک جو کچھ بھی کسی کو معلوم دوسروں تک پہنچانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جہاں کہیں آپ کو چند لوگ اکٹھے مل جاتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ ان تک کوئی نہ کوئی حدیث پہنچا دیتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 360 احادیث مروی ہیں، ٹھیک ہے جی، 360، جن میں 50 متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، قرآن مجید کی تلاوت اور خوش الحانی، یعنی قرآن مجید یہ کتنی اچھی آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو غیر معمولی شغف، ٹھیک ہے نا، محبت اور انہماک تھا، ٹھیک ہے۔ فرصت کا تمام وقت قرآن مجید کی تلاوت میں گزارتے تھے۔ آپ کی آواز اس قدر عمدہ سریلی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان کو لہن داودی یعنی داود علیہ السلام کی آواز میں سے حصہ ملا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قرآن پڑھنا اس قدر پسند تھا کہ آپ ان کو کہا کرتے تھے کہ آپ ان کو جہاں قرات کرتے ہوئے سنتے وہیں کھڑے ہو جاتے، ٹھیک ہے، جہاں بھی قرات سنتے وہیں کھڑے ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں فرمائش کر کے ان سے قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ اب آگی وفات کی بات، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالحجہ کے مہینے میں 44 ہجری کو وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 61 سال تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت و کردار کے مختلف پہلوؤں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ چلیں جی، مشق انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوگی، تو آج یہاں تک کہ انشاءاللہ ہم نے پڑھا، انشاءاللہ ملیں گے اس کی مشق والی ویڈیو میں۔